قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہتا ہے۔ تو علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے وقت دو طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجاہد کو امید ہے کہ جان بچنے کی، دوسرا یہ ہے کہ شہادت کا بھی خوف ہے۔ مگر جو شخص ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے تو اس کو ہلاکت ہی کا خوف ہوتا ہے، بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بادشاہ کے ماتحت پوری ایک رعایا اور مخلوق ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے جان پر کھیل کر بادشاہ کو ظلم سے روک دیا تو گویا کہ پوری مخلوق پر اس نے احسان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو علماء، محققین اور راسخین فی العلم ہوئے وہ کبھی بھی ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرے۔ حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ اس زمانہ کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کا کام بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار ہوتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا۔ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض تھا، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے دشمنی کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا تو سعید بن جبیر مکہ چلے گئے۔ حکومت میں نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا جس کے آخر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسیوں کے گھروں کو گرا دوں گا۔ غرض بڑی مشکل سے مکہ کے حاکم نے سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیجا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج بن یوسف اور اب سعید بن جبیر کی بہترین قسم کی گفتگو ہے جو سعید بن جبیر نے بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جو سننے کے قابل ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا میرا نام سعید ہے۔ سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ حجاج نے کہا کس کا بیٹا ہے؟
سعید نے کہا کہ میں جبیر کا بیٹا ہوں۔ جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز ہے۔ اب دیکھیں، اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتا، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، کیونکہ دشمنی تھی۔ اس لیے کہنے لگا کہ تو سعید بن جبیر نہیں ہے، بلکہ تو شقی بن کثیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید نے جواب دیا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج کہنے لگا، تو بھی بدبخت ہے، تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے جو علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ حجاج کہنے لگا، دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا؟ حجاج کہنے لگا، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلہ کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود نہ بنا لیتا۔ حجاج کہنے لگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید نے کہا، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج نے کہا، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید بن جبیر نے کہا، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج کہنے لگا، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید نے کہا، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا وہی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حجاج کہنے لگا، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید بن جبیر نے کہا، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے رازوں کو اور چھپے ہوئے رازوں سے اور بھیدوں سے واقف ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں یا دوزخ میں ہیں؟ سعید بن جبیر نے کہا، اگر میں جنت میں اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید بن جبیر نے کہا، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید بن جبیر نے کہا، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج نے کہا، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید بن جبیر کہنے لگا، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، میں تو ہنستا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے، تو ہنستا ہے، میں نہیں ہنستا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ حجاج نے کہا، میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا، اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج نے کہا، میں کیوں نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج کہنے لگا، ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا، میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید نے کہا، یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شرط کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج نے کہا، ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا، تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا، میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا، ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج نے کہا، بتلا میں تجھے کس طریقہ سے قتل کروں؟ سعید بن جبیر نے کہا، جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج نے کہا، کیا میں تجھے معاف کر دوں؟
سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا حجاج تو کیوں ہنسا؟ سعید بن جبیر نے کہا تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے ہنسا ہوں۔ حجاج نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید بن جبیر نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ حجاج نے سعید بن جبیر کا منہ قبلہ سے کہا پھیر دو اور عیسائیوں کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ تو سعید بن جبیر نے پڑھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم منہ پھیر دو ادھر بھی خدا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اوندا ڈال دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج نے کہا اس کو قتل کر دو۔ سعید نے کہا میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، باخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قصہ کے سوال و جواب میں کتابوں میں کمی زیادتی بھی ہے، اور بھی بعض سوال و جواب نقل کیے گئے۔ میں نے تو آپ کے سامنے ایک نمونہ دکھایا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اس حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق گوئی والی صفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔